السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں دعا ہی کی، عبادت ہی کی ایک اہم قسم کو لے کر۔ عبادت کا ایک اہم حصہ، اہم پارٹ امید و رجا ہے۔ امید، آرزو، تمنا، کلپنا، رجا، لوٹنا۔ رب العالمین ہی سے تمنا آرزو رکھنی ہے اور اسی کی جانب واپس پلٹنا ہے۔ ہر حال میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو مکمل کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ رب العالمین ہے۔ اس کی اپنی کوئی تمنا آرزو نہیں ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے۔ لہٰذا اس کے سامنے اپنی آرزوؤں کو رکھنا چاہیے، اسی سے آرزوؤں کو مکمل کرنے کی امیدیں باندھنی چاہیے۔ رب العالمین نے اس بات کا بطور عبادت کے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور رجا اسی کی طرف لوٹنا ہے، واپسی اسی کی طرف ہے۔ اس نے پیدا کیا ہے، وہ اپنے اس زندگی کے بارے میں اور زندگی میں دی ہوئی ان نعمتوں کے بارے میں سوال و جواب کرے گا۔ رب العالمین نے سورۃ الکہف سورۃ نمبر 18 اور آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، فمن کان یرجو، دیکھو امید و رجا سے یرجو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ بطور عبادت کے امید و رجا کا ذکر کیا ہے رب العالمین نے۔ فمن کان یرجو، جو شخص رب العالمین سے امید باندھتا ہے، لقاء ربہ، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات کہاں ہوگی؟ جنت الفردوس میں، جنت کے بالا خانوں میں ہوگی۔ آدمی نیک اعمال کرے گا، اچھائیاں کرے گا، نیکیاں زندگی کے اندر بٹورے گا، عبادت انجام دے گا، عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرے گا، صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرے گا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو ساجھی، کسی اور کو مددگار، کسی اور کو پارٹنر نہیں بنائے گا، نہ دل میں، نہ دماغ میں، نہ ظاہری طور پر، نہ ہاتھوں سے، نہ زبان سے، نہ قلم سے ساجھی نہیں بنائے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، اور پھر اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھے گا۔ رب العالمین نے فرمایا، فمن کان یرجو، جو شخص امید رکھتا ہے، آرزو باندھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اسے چاہیے فلیعمل عملا صالحا، کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک، ایک شرط ہو گئی، جسے آرزو لگانی ہے رب العالمین سے ملاقات کرنے کی، جنت میں ہی وہ ملاقات ہو پائے گی، اس کے علاوہ وہ ناممکن ہے۔ فلیعمل عملا صالحا، تو پہلی شرط ہے وہ نیک عمل کرے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہ کرے عبادت کے اندر، بندگی میں، عبادت میں وہ کسی اور کو رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کرے۔ اس کا معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے کہ امید باندھنا یہ عبادت ہے۔ اگر امید غلط باندھ لی گئی، شرک ہو جائے گا۔ لوٹنا کسی اور کی طرف سوچ لیا گیا تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ لہذا ہم اور آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے، اپنی ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے، عبادت کی ان اہم قسموں کو اپنے دماغوں میں، اپنی زندگی میں رچانا اور بسانا ہوگا۔ رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں امید و رجا کی اس عبادت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔